رذیلہ ہے کیا؟ اخلاق رذیلہ یعنی بدخلقی ہے نا، جس کی اسلام میں بہت مذمت ہے، بہت بہت زیادہ. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو اخلاق رذیلہ پر جو ہے 2-3 حدیثیں بتلائی تھی. ایک حدیث آج ہم پھر پڑھیں گے اخلاق رذیلہ کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے، مگر اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے. تو اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اہل جہنم میں سے ہے. اللہ اکبر. پڑوسی کو تکلیف دینا، اب وہ پڑوسی کو تکلیف کسی بھی اعتبار سے دینا، یا تو کیا کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو باہر کھیلنے کے لیے چھوڑ دیے، وہ باہر پیسیج میں، باہر گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں اور اتنی تیز تیز کھیل رہے ہیں کہ بیچارے پڑوسی ہمارے سوئے ہوئے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یا ہم نے اتنی تیز گانا بجانا کیا ہے کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے. اگرچہ ہم نے نعتی لگائی ہے، اگرچہ ہم نے قرآن کی تلاوتی لگائی ہے، لیکن وہ اسپیکر پہ ہم نے اتنی تیز لگایا ہے کہ پڑوسی جو ہے اس تکلیف میں ہے. اب آپ کہو گے کہ نعت سے کیا تکلیف، قرآن کی تلاوت سے کیا تکلیف؟ جب انسان کی بسا اوقات طبیعت بوجھل ہوتی ہے اور تیز تیز کچھ بجتا ہے کان کے پاس تو بے چینی ہوتی ہے، الجھن ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہمیں سننا ہے تو ہم اپنے گھر میں ہی سنیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو تکلیف کسی بھی اعتبار سے پڑوسی کو دینا تو اخلاق رذیلہ میں سے یہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت ساری چیزیں اخلاق رذیلہ میں سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جس میں سے ایک بات آج ہم پڑھتے ہیں وعدہ خلافی کے تعلق سے کہ حضرت عبد الرحمن ابزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے وعدہ کر کے اس کے خلاف نہ کرو کہ یہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی پیدا کرے گا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس میں دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں. اللہ اکبر. یعنی جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، امانت داری سے مراد اپنے بھائی کی امانت کو سنبھال کر رکھنا، اور اس میں دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں. دیکھو یہ بات بہت باریک ہے، اس کو سمجھنے والی ہے. اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں نا تو انشاءاللہ ہمارے لیے عافیت ہے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں تو ہمارے لیے عافیت ہے. اب یہ بات کیا ہے؟ دیکھیے وعدہ، امانت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو امانت یہ ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کسی کے گھر کوئی کھانا بھجوایا اس کے اپنے برتن میں، ہے نا. اب پڑوسی نے یا کوئی رشتہ دار کے یہاں سے ہمارے یہاں پر کچھ آیا ہے اور ان کے برتن میں آیا ہے، اب وہ برتن ہمیں واپس کرنا ہے. تو ہم نے کیا کیا، ان کے برتن میں ہی دوسرے دن اب وہ برتن واپس کرنا ہے تو ہم اس کو الگ رکھ دیں دھل کر کہ جب بھی ہمارا جانا ہو یا کوئی جائے تو ہم ان کو پہنچا دیں برتن. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، انہی کے برتن کو استعمال کر رہے ہیں. کسی نے کچھ مانگا تو اسی پلیٹ میں نکال کے ہم نے اپنے گھر والوں کو کھانے پینے دے دیا. یا بعض لوگوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہی برتن دوسرے پڑوسی کے گھر بھی پہنچا دیا، بھئی کہیں کچھ ہے نہیں، ان کو بھی کچھ دینا ہے تو چلو یہی دے دیتے ہیں. ہماری امی کیا کچھ بھیجنا ہے، بہن کیا کچھ بھیجنا ہے، اسی برتن میں ڈال کے، وہ دوسرے کا برتن میں ڈال کے ہم نے ان کے یہاں دے دیا کہ بھئی وہاں سے تھوڑی آئے گا تو ہم دے دیں گے. سمجھ رہے؟ یہ ابھی امانت میں خیانت کے زمرے میں داخل ہے. اچھے سے سمجھ لیں بات کو. یعنی کتنا زیادہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ سوچیں کہ جو ہمارے اکابر گزرے ہیں وہ کتنا امانت کا خیال رکھتے تھے کہ مدرسہ دارالعلوم کے جو اساتذہ کرام گزرے ہیں، بڑے بڑے اہل اللہ گزرے ہیں، جب وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے دوران اگر اس ٹائم میں کوئی ان سے ملاقات کے لیے آ جاتا، بچوں کو پڑھانے کے ٹائم میں، جو پڑھانے کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے، بھئی یہاں سے کلاس شروع ہو جاتی ہے، تو اب وہ لکھ لیا کرتے تھے کہ میں کتنے دیر اٹھ کر یہاں سے گیا ہوں اپنے کام کے لیے، اور پھر ان سے ملاقات کر کے کتنے دیر بعد میں آیا ہوں. اور جب سیلری لینے کا وقت آتا تھا تو حساب کر کے اس کو کٹ کروا دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ امانت تھا، جو وقت تھا مدرسے کا، اسکول کا، تو میں نے اس وقت میں یہ معاملہ کیا تھا تو مجھے یہ مال نہیں چاہیے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں باریکی کو. اب ہم سوچیں ہمارے پیٹ میں حرام کا مال کہاں سے جا رہا ہے، ناجائز مال کہاں. ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی حرام کمائی کمائے تو ہی حرام کا مال ہوتا ہے.
یہ ساری چیزیں حرام میں داخل ہے. کسی پراپرٹی میں 1 روپیہ بھی حصے میں زیادہ لینا یہ بھی حرام میں داخل ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یعنی امانت داری کیا ہوتی ہے، ہم ہر چیز میں سوچیں کہ امانت داری کیا ہوتی ہے. اسی طرح میں آپ کو بتلاؤں، دیکھو ہم عورتیں ہیں، ہمارے معاملہ کیسا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم جب بیٹھتے ہیں تو کسی کے بارے میں بات ہماری زبان سے نکلتی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں اس چیز پر بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. مجھے بھی، آپ لوگ بھی اس چیز کو انشاءاللہ ہم نیت کریں کہ ہم اس چیز پر دھیان دیں گے. مثال کے طور پر میں نے کسی کے بارے میں آپ کے سامنے بتلایا کہ ارے وہ تو ایسا بول رہی تھی، وہ تو ایسا کر رہی تھی. اب آپ نے کہا اچھا ایسی بات ہے، ہاں ایسا ہی ہے. اب آپ کی اس سے ملاقات ہوئی، تو اب جب آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تو سامنے والے نے کہا کہ میں وہاں گئی تھی تو اس نے مجھے یوں بولا. تو آپ کہو کہ اچھا وہ تو مجھے ایسا بتا رہی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے پاس اس نے بات کی تھی، وہ امانت تھی. وہ آپ کے پاس بات امانت تھی، آپ تھوڑی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے کہ آپ دونوں طرف کے فیصلے سن کے آپ انصاف کرو. سمجھ رہے؟ آپ نے یہ جو بات سنی تھی پہلے والے سے، وہ بات آپ نے دوسرے والے کو بتانی ہی نہیں تھی. اول تو کسی کی غیبت سننی نہیں تھی، اور اگر ہم نے سن بھی لی تھی تو پھر ہم نے اس بات کو بتانا نہیں تھا کہ مجھے تو وہ ایسے بول رہی تھی، وہ تو یوں کہہ رہی تھی. ہم خاموشی سے سنتے اور اٹھ کر آ جاتے. اللہ جانے وہ جانے. سمجھ رہے؟ تو ایمان نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو امانت دار نہیں. یعنی ان باتوں کی باریکی کو سمجھیں ہم انشاءاللہ. ایمان نہیں یعنی مطلب کیا ہے؟ بظاہر ہم مسلمان ہیں لیکن ایمان نہیں، اور ایمان کے بیس پر ہی انسان جنت اور جہنم میں جائے گا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایمان ہوگا تو ہی جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں نا. ایمان نہیں ہے تو جنت اور جہنم کے فیصلے پھر جہنم ہے. ایمان ہوگا تو ہی جنت ہے، ایمان نہیں ہے تو جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے، اللہ کا دیدار ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہے. ایمان کے بیس پر بندہ جنت میں جائے گا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو امانت دار یعنی اس بات کو ہمیں بہت دھیان دینا ہے اور مارک کرنا ہے کہ ایمان نہیں جو امانت دار نہیں. تو امانت داری ہر چیز میں ہے، چاہے وہ مال ہو کسی نے ہمیں دیا ہے، چاہے وہ کسی کا سامان ہو. اگر کسی نے کہا ہے کہ بھئی یہ سامان ہے فلاں جگہ تم جا رہے ہو تو میرا سامان فلاں کو پہنچا دینا. اب ہم نے کیا کیا؟ وہ امانت تھی، اس نے گانٹھ لگا کر تھیلی پیک کر کے ہمیں دیا ہے. اگر تھیلی نہ بھی پیک کر کے ہمیں دیا ہوتا تو ایک تھیلی میں ہمیں سیف اس نے کوئی سامان دیا ہے ایک تھیلے میں. اب ہم نے کیا کیا؟ کھول کے دیکھنے لگے کیا کیا دیا ہے. اس کی ہمیں اجازت ہی نہیں تھی، ہم نے کھول کے دیکھنے لگے کیا کیا بھجوا رہے ہیں، ذرا دیکھیں تو ہم بھی. تو یہ بھی خیانت ہے. حالانکہ ہم نے کھایا نہیں ہے لیکن اس کے بغیر اجازت ہم نے کھولا ہی کیسے اس کا سامان، یہ بھی خیانت ہے. یعنی اتنا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے، اتنا ایمان ہونا چاہیے. اور کہا اس میں دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں، جو وعدوں کا پابند نہیں اس میں دین نہیں. اگر ہم نے کسی سے وعدہ کیا تو اس کی پابندی کریں. اگر ہم نے کسی بچے سے کہا بیٹا تم میری بات سنو گے نا تم کو چیز دوں گی، بچوں کو اکثر ہم کہتے تم ادھر آؤ تو دیکھو تم سنو گے نا تو مما تم کو چیز دیں گے، اور وہ بات بچے نے سن بھی لیا اور بھول بھی گئی اماں. سمجھ رہے؟ تو جو وعدہ کیا ہے زبان سے، اگرچہ وہ 2 سال کے بچے سے ہم نے وعدہ کیا، ہم نے اس کو وہ چیز دینی ہوگی. پھر تو کہا اس میں دین نہیں ہے جو وعدہ کا پابند نہیں ہے. تو وعدے کا پابند ہونا بہت ضروری ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ دیکھو میری بات کسی کو بتلانا نہیں، تو یہ امانت بھی ہو گئی بات اور وعدہ بھی ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے نہیں بولیں گے، یہ وعدہ بھی ہو گیا اور امانت بھی ہو گئی. بلکہ کتابوں میں لکھا یوں ملتا ہے کہ مومن کا ہر قول وعدہ ہوتا ہے. اس نے بول دیا یہ وعدہ ہو گیا، اس نے کہہ دیا نا میں تیرے لیے کھڑی ہوں، میں تمہاری مدد کروں گی، میں اس طرح کروں گی، میں اس طرح کروں گی. تو کہا مومن کا قول یعنی مومن کی بات ہی وعدہ ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ وہ واقعہ کتنا مشہور ہے حدیث واقعہ کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے نبی سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہیں کھڑے رہیے میں آتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ شخص چلا گیا اور وہ بھول گیا، آپ رکیے میں ابھی آتا ہوں. وہ بھول گیا
اور اللہ کے نبی وہیں کھڑے رہے، بس نماز کی حاجت ہوتی تو جاتے اور آتے واپس وہیں کھڑے ہو جاتے، اور خانے کی قضائے حاجت ہوتی تو جاتے اور وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے، کسی کو بول بتا کے جاتے. یعنی کہ کیسے وعدہ نبھایا. جب وہ شخص دوسرے یا تیسرے دن وہاں آیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی وہیں کھڑے. تو کہا آپ یہاں؟ تو کہا تم نے تو کہا تھا کہ یہیں کھڑے رہنا، میں آتا ہوں، یہیں رکیے میں آتا ہوں، تو میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. اللہ اکبر، کیسے ہمارے نبی نے وعدہ نبھایا. حالانکہ ایسا نہیں کہا تھا پکا پرومس جیسے ہم کہتے ہیں آج کل، بولنے کی ضرورت نہیں تھی، بس کہہ دیا یہ وعدہ ہے. یہ کہہ دیا کہ کسی کو بولنا نہیں، ہاں نہیں بولوں گی، دیکھ میں تجھے بول رہی بتانا نہیں، ہاں نہیں بتاؤں گی، بس بات ختم، وعدہ ہو گیا. یعنی ہمیں کتنی ضرورت ہے ان باتوں کی گہرائی کو سمجھنے کی. آج ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہم گناہ کو اپنے اوپر جمع کر رہے ہیں، لازم کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، نمازوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہے، اور مزید دل کالا 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 ہوتا جا رہا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ ہم کتنے گناہ اپنے اوپر اونڈیلے جا رہے ہیں غیر اختیاری طور پر. کتنے گناہ ہم نے اپنے اوپر لے لیے. یہ بہت باریک باتیں ہیں، اس کو سمجھنے کی چیز ہے یہ، کہ اللہ کے نبی اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے نبی نے. پھر اس کے بعد ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ 3 چیزیں منافق کی علامت ہے. اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، یہاں تک اللہ کے نبی نے کہہ دیا، تو کیا وہ 3 چیزیں کا بولے تو جھوٹ بولے. جھوٹ بولے یعنی اسلام میں اس قدر جھوٹ سے نفرت بتلائی گئی ہے کہ وہ بیان کے باہر ہے. اللہ کے نبی نے کہا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک مسلمان سے یہ امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ جھوٹ بولے گا. سمجھ رہے؟ تو کہا بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. تو کہا اگرچہ وہ بہت نمازی ہو، روزہ رکھتا ہو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ساری علامتیں ہیں مسلمان ہونے کی بظاہر میں، لیکن یہ 3 چیزیں ہیں تو اللہ کے نبی کہہ رہے منافق ہے. اللہ اکبر. اور میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتلایا ہے منافق کہتے کسے ہیں. سب سے نیچے جہنم کے تہہ میں اس کو جگہ ملے گی، سب سے نیچی جہنم میں، کھائی میں ہوگا جہنم کی. وہ جو ظاہر میں کچھ ہو باطن میں کچھ ہو، جو ظاہر میں اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، پیٹھ پیچھے جا کے کہتے تھے ہم تو مذاق کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وعدہ کر کے پورا نہ کرے وہ دھوکے باز ہے. اگر ہم کو کوئی کہتے تو دھوکے باز ہے تو کتنا برا لگے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ہاں وہ دھوکے باز ہے. قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے پاخانے کے راستے میں جھنڈا گاڑ دیا جائے گا. اللہ کیسا عذاب ہے یہ. سوچنے والی بات ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے. ہم اپنے 24 گھنٹے کے لمحے پر واچ رکھیں کہ کہیں ہم سے ایسا کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا ہے. کہیں اپنے بچوں کے ساتھ، کہیں اپنے شوہر کے ساتھ، کہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ. بہت دھیان دینے والی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ فہم فراست عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بھی ان حدیثوں کو سنائیں، بتلائیں، تاکہ یہ باتیں انشاءاللہ ہمارے اندر آئیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سیدھا ہاتھ دل پہ رکھیں. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.